السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکل گئے اور راستے میں غار سور کے پاس رکے۔ اب اس کے آگے غار سور کے پاس پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن دو سوراخ باقی بچ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، سنیچر اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی، جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہیں کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھا، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر، خواہ وہ کسی بھی سمت سے جا رہا ہو، نہایت
کڑا مسلح پیرا بٹھا دیں۔ اسی طرح یہ اعلان عام ہو گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فضا میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہیں نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن عریقت لیسی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچنے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار سور پہنچ جائے۔ چنانچہ جب وہ دوشنبے کی رات آئی، جو 1 ربیع الاول کی چاند رات تھی، تو عبداللہ بن عریقت سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمت دوں گا۔ ادھر اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی زاد سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور اسما رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکایا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن عریقت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے، شمال کی طرف مڑ گیا۔
یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و ناز ہی کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے، ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیرین مکہ سے لے چلا، پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زیرین اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین ایچ سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور خدید پار کر کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا اقرار سے گزرا، پھر سنیتت المرہ سے، پھر لقف سے، پھر بیابان لقف سے گزرا، پھر مجاہ کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاہ کے موڑ سے گزرا، پھر ذوالغصوین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذی کشر کی وادی میں داخل ہوا، پھر جداجد کا رخ کیا، پھر اجر پہنچا اور اس کے بعد بیابان تاہن کے اطراف کی وادی ظلم سے گزرا، وہاں سے ابابید اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا، پھر ارج میں اترا، پھر رکوبہ کے داہنے ہاتھ سنیتت العائرہ میں چلا یہاں تک کہ وادی ریم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔